خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ صوبائی کابینہ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ اور شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی واپسی۔ دراندازی نہ رکی تو معاہدہ بے اثر ہو جائے گا۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل اور فریقین کو دینا ہوگی۔ پرانی صورتحال جاری رہی تو گھاٹے کا سودا افغانستان کا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کالعدم TTP ہو یا BLA، دہشت گردی برداشت نہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم نے اس مٹی کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ خواجہ آصف کی PTI پر کڑی تنقید۔ کہا ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ لوگ پاکستان کی نہیں 804 کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی۔ پاکستان کئی بار فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے بارے میں شواہد افغانستان کو فراہم کر چکا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی طرف پیش رفت۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکہ کے کرٹیکل منرلز فورم کے صدر کی ملاقات میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور وزارت خزانہ کے سینئر حکام شریک۔ پاکستان میں معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ امریکہ وفد کا پاکستان میں شفاف معدنی سپلائی چین کے فروغ میں اظہار دلچسپی۔ پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں کے آئینی تحفظ کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ آرٹیکل 140 میں ترمیم کی سفارش۔ مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومت کے اثر سے آزاد کرنے کا مطالبہ۔ آئین میں نیا باب مقامی حکومتوں کے عنوان سے شامل کرنے کی تجویز۔ قرارداد سینٹ اور قومی اسمبلی کو ارسال۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں بلدیاتی انتخابات ہوں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کی پیش کردہ ٹائم لائن منظور کر لی۔ تمام قانونی تقاضے پورے کر کے 10 جنوری تک مصدقہ نقشے مانگ لیے۔ صوبائی حکومت نے حد بندی رولز 4 ہفتوں میں بنانے سے معذرت کی۔ جنوری 2026 تک وقت مانگا۔ الیکشن کمیشن نے مہلت دے دی۔ تمام امور تجویز کردہ شیڈیول کے مطابق ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہے۔ اپریل اور مئی تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ حد بندی نوٹیفیکیشن 22 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیں گے۔ بڑھتی آبادی اور انتظامی ضروریات کے پیش نظر نئے صوبوں کا قیام ناگزیر۔ وقت آ گیا کہ موجودہ 4 صوبوں کو 3 انتظامی حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں نئے صوبے معیشت کو مستحکم اور علاقائی ترقی کو متوازن بنائیں گے۔ چیف سیکرٹری IG اور ہائی کورٹ زیادہ مؤثر کام کر سکیں گے۔ انہی صوبوں کے نام کے ساتھ نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ استعمال کیا جائے۔ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کی بات صرف سیاست اور نعروں تک محدود رہی۔ اب وقت ہے کہ باہمی مشاورت اور سنجیدگی سے اس ویژن کو حقیقت میں بدلا جائے۔ پنجاب میں قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ عوام کا اطمینان ہی اصل حکمرانی کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم۔ کہا ہر شہری کو انصاف، سہولت اور روزگار اس کے دروازے پر ملے، یہی مشن ہے۔ فیصل آباد سے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا الیکٹرو بس سروس فراہم کرنے پر اظہار تشکر۔ کہا مریم نواز کی قیادت میں صوبے میں ترقی، شفافیت اور عوامی خدمت کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ 9 مئی مقدمات میں بانی PTI کی حاضری ویڈیو لنک پر لگانے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے منظوری دے دی۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ حکام کے مطابق فیصلہ ملزم کی سیکیورٹی کے لیے کیا گیا۔ سنجانی جلسہ کیس PTI رہنما زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی۔
عالمی اور مقامی منڈیوں میں سونے کی پھر لمبی چھلانگ، فی تولہ سونے کی قیمت میں 5,300 روپے کا اضافہ، قیمت 4,24,162 روپے۔ اور شاہینوں کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا T20 آج لاہور میں ہوگا۔ پروٹیئس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل، گرین شرٹس کی پلینگ 11 میں تبدیلی کا امکان، میچ کے تمام ٹکٹس فروخت۔ ایف بی آر کو پہلی سہ ماہی میں 198 ارب شارٹ فال کا سامنا، دوسری شش ماہی میں بعض شعبوں پر 200 ارب کے اضافی ٹیکسز لگانے کی تجویز، نان فائلرز، سولر پینل اور ٹیلی فون صارفین زد میں آ سکتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے نقد رقم نکالنے پر ٹیکس 0.8 سے 1.5% کرنے، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز، لینڈ لائن فون پر ٹیکس 12.5% اور موبائل کالز پر 17.5% کیا جا سکتا ہے۔ بسکٹ، مٹھائیوں اور چپس پر بھی اضافی ٹیکس کا امکان۔ NCCIA کے گرفتار 6 افسران سے 4.25 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری، FIA نے تفتیش کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ چودھری سرفراز سے 1.25 کروڑ، شعیب ریاض سے 36 لاکھ، علی رضا سے 70 لاکھ، زوار سے 9 لاکھ اور یاسر گجر سے 19 لاکھ ریکور کیے گئے۔ اسموک کا روگ، لاہور فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر، انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری، 24 گھنٹوں میں 22 مقدمات درج، 1,539 افراد کو جرمانے۔ رواں سال اب تک 1,915 مقدمات درج اور 82,600 افراد کو جرمانے کیے جا چکے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد بین الاقوامی فورس کی تعیناتی کی تیاری، مصر، انڈونیشیا، ترکی اور آذربائیجان نے فوج بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی فلسطینی پولیس فورس کی تیاری بھی پلان کا حصہ، تعیناتی 1 ہفتے کے اندر ہو سکتی ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس کر دیں، صہیونی فوج کی تصدیق۔ چینی صدر شی جن پنگ کی نئی جاپانی وزیر اعظم سنائے تکائچی سے ملاقات، چینی صدر کہتے ہیں جاپان سے تعلقات کو دوبارہ پٹری پر چڑھانے کے لیے کام کریں گے، دونوں ملکوں کے تعلقات جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 4 حدیں بحال ہو گئی، انڈیکس میں 3,200 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، 1,60,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ۔ مادہ ریچھ رانوں کی محفوظ پناہ گاہ منتقلی کا کیس، سندھ ہائی کورٹ کا کمیٹی اور مبصرین کو 2 نومبر کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم، آئندہ سماعت پر معائنہ رپورٹ طلب کر لی۔ میچ جیتو، سیریز بچاؤ، شاہینوں کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا T20 آج لاہور میں ہوگا۔ پروٹیز کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل، گرین شرٹس کی پلینگ 11 میں تبدیلی کا امکان، میچ کے تمام ٹکٹس فروخت۔ اور ایشین یوتھ گیمز میں تمغوں کی دوڑ، چین نے جیت لی 63 گولڈ میڈل سمیت 147 تمغے اپنے نام کیے، ازبکستان کا دوسرا، قازقستان کا تیسرا نمبر رہا۔ آخری روز ہینڈ بال فائنل میں سعودی عرب کویت کو ہرا کر چیمپئن بن گیا، کئی کھلاڑی رو پڑے، پاکستان نے ایونٹ میں 1 سلور 2 برونز تمغے جیتے، بیچ ریسلنگ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے ریسلر حسن علی کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔